اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے حدیث والا سیکشن شروع کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حدیث نمبر 1 اس کا ترجمہ اور اس کے مفاہیم کے جو بھی مضامین اس کے اندر آتے تھے وہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج ہماری کلاس نمبر 2 ہے، مطلب ہماری دوسری کلاس ہے آج۔ اس کلاس میں ہم حدیث نمبر 2 کا ترجمہ اور اس کی تشریح کو دیکھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اس سے پہلے ہم نے حدیث نمبر 1 اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج ہم حدیث نمبر 2 اس کا ترجمہ اور اس کی تشریحات کو ہم دیکھیں گے، اور اس کے اندر جو مضامین ہیں ان کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، پڑھیں گے۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں تاکہ خیر و برکت ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تو پیارے بچوں، ہماری حدیث ہے، یہاں پہ حدیث نمبر 2 ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ مسلمۃ، ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی ہے، مسلم ہے، آپ اس کو مرد کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں اور جو ہے وہ عورت کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں۔ علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیں آپ، طلب کرنا، چاہنا، خواہش کرنا، العلم علم کو، فریضۃ فرض ہے، علی پر، کل مسلم ہر مسلمان پر، ٹھیک ہے۔ لفظ کل کا مطلب ہوتا ہے تمام، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، مسلم کا مطلب ہوتا ہے مسلمی، مسلمان مرد و عورت دونوں آ جائے گا اس میں۔ علم حاصل کرنا، علم کی طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں، ترجمہ 1 نمبر کا، تشریح 2 نمبر کی۔ کتاب میں آپ دیکھیں، انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اس کے بغیر انسان نہ تو دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق اور مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس پیراگراف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ وہ ہے وہ خود کیا ہے۔ سب سے پہلے تو انسان اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اسے اپنی ذات کے بارے میں، اسے اپنے نفس کے بارے میں جاننے کی بڑی جستجو ہوتی ہے۔ اس کے بعد کائنات کے بارے میں وہ دیکھتا ہے کہ زمین و آسمان کیا ہے، زمین و آسمان کے علاوہ سورج، چاند، ستارے، اس دنیا میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ کیا چیزیں ہیں، اس کو کیسے پیدا کیا گیا، اس کے بنانے کے فوائد کیا ہیں، اس کو نہیں بنانے کے نقصانات کیا ہیں، اور یہاں تک کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں اچھی چیزیں کون کون سی ہیں اور ان اچھی چیزوں کو اپنانے سے انسان کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، بری چیزیں کون سی ہیں اور بری چیزوں سے بچنے سے انسان کے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں اسے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ علم سے۔ علم کا مطلب کیا ہے؟ لغوی مطلب ہے جاننا، معلومات کو حاصل کرنا، انفارمیشن کو اکٹھا کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں علم کے معنی میں آ جاتی ہیں۔ تو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جب تک اسے اپنی ذات کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں، اس دنیا میں موجود ہر ایک چیز کے بارے میں، ضروری نہیں ہر ایک چیز، لیکن کائنات کے بارے میں جب تک اسے اچھی اور بری باتوں کا علم نہیں ہوگا، یہ چیزیں اس کے لیے اچھی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں حلال چیزیں، حرام چیزیں، ان سب کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ ان کے فوائد اور ان کے نقصانات اگر اس کو پتہ نہیں ہوگا تو انسان دنیا میں نہ تو ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق اور مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ علم نتوارا خدا شناخت، علم کے بغیر انسان اپنے خدا کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ تو خدا کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کو پہچاننے کے لیے ضروری کیا ہے کہ علم کو حاصل کیا جائے، علم کی طلب کی جائے۔ بنیادی ضرورت، انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم کرا دیا۔ اب یہاں پر اس بات کی بھی نفی ہو جاتی ہے کہ علم حاصل کرنا صرف مرد پر فرض ہے، نہیں، بلکہ سب مرد و عورت دونوں پر لازم و ملزوم ہے۔ علم کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کا یا یوں سمجھ لے کہ مرد کو یا عورت کو اس سے استثناء نہیں کیا گیا کہ عورت اس سے مستثنیٰ ہے، اس کو نکال دیا گیا، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ علم حاصل کرنا مسلمان مرد پر بھی اور عورت پر بھی ویسے ہی فرض ہے، ٹھیک ہو گیا۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو نہیں جان سکتا جب تک وہ علم کی جستجو پر گامزن ہو۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی خود ہی کرنی ہے، اس لیے ہر نیکی اور گناہ کا، اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تبھی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔
اب دیکھیں اس پیراگراف میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے نامہ اعمال کی جانچ پڑتال کے خود حاکم ہیں. آپ نے اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھنا. اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. پڑھیے، آج اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے آپ ہی کافی ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو یہ فرمائے گا. تو انسان کو جب اچھی اور بری باتوں کا علم ہی نہیں ہوگا تو اسے پڑھنا کیسے آئے گا؟ تو وہ اپنے لیے جو اس نے اچھائی والا اور برائی والا یہ ضروری ہے. ضروری بات یہ ہے کہ انسان کے لیے نیکی کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کرے، گناہ کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کرے. نیکی اس کو کون سے فوائد دے سکتی ہے اور گناہ اس کو کون سے نقصان سے دوچار کر سکتا ہے یہ جاننے کی وہ کوشش کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری قرار دیا. ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ جو سب سے اچھا علم ہوتا ہے، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو بڑھائے. سب سے اچھا اور بہترین علم کیا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کے دیے ہوئے راستے پر چلنا. لیکن اس کے علاوہ ہم کوئی اور علم حاصل کرتے ہیں، مثلا ہم اگر میڈیکل کا، انجینئرنگ کا، کسی بھی فیلڈ کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم دنیاوی فوائد کو ملوث خاطر نہ رکھیں بلکہ دنیا کے لوگوں کی یوں سمجھ کی خدمت کریں، دوسروں کی خدمت کریں، اپنے رب کی رضا کو چاہیں، تو پھر وہ بھی علم حاصل کر سکتے ہیں آپ. وہ اس میں نقصان نہیں ہے. لیکن سب سے اچھا علم کیا ہے؟ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے. تو یہیں سے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ ڈیلی جو ہے وہ 2 یا 3 آیات قرآن پاک کی بات ترجمہ پڑھا کریں اور اس میں قرآن پاک میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کیا کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عملی زندگی، ہم عملی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ اس حدیث مبارکہ کا ہماری عملی زندگی سے بہت بڑا اور گہرا تعلق ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم علم کے بغیر دنیا اور آخرت کے کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے. جیسے جیسے انسان نے جو ہے وہ اس دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں، وقت کی ضرورت کے ساتھ وہ مزید سے مزید چیزیں ایجاد کرتا چلا گیا اور اس سے انسان کی زندگی مزید آسان ہوگی. اور یہ کیسے ممکن تھا؟ علم کے ساتھ. اگر انسان کے پاس علم نہیں ہوگا، اسے چیزوں کے بارے میں ادراک حاصل نہیں ہوگا، تو انسان جو ہے وہ یوں سمجھ لے کہ جیسے جاہل ہے، کچھ عقل نہیں رکھتا. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے، علم والے اور جاہل لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ لا، ہرگز نہیں. اب دیکھیں جب تک انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے کسی چیز کا علم حاصل نہیں ہوگا تو وہ دنیا میں ترقی کیسے کرے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں علم کو ضرور حاصل کریں. لہٰذا مسلمان نوجوانوں کو مساجد اور اسلامی مراکز میں قائم علمی حلقوں کا رخ کرنا چاہیے اور حفظ قرآن مجید اور کتب دینیہ کے مطالعے میں اپنی سرگرمیاں سر انجام دینے چاہیے. اس کے علاوہ آپ جو بھی علم حاصل کرتے ہیں اس کا مقصد آپ کا دوسروں کی خدمت کرنا ہو، رب کی رضا ہو، وہ بھی ٹھیک ہے. اس کا بھی آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا آپ کو قرآن پاک کا یا دینی علوم کا فائدہ ہوگا، اس کا ثواب ہوگا. آپ وہ علم بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا، ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بچوں، ذہن میں رکھیے گا کہ آپ حدیث پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا دیا تھا کہ حدیث جو ہے وہ ٹوٹل 3 نمبر کی ہے. 1 نمبر کا ترجمہ، 2 نمبر کی تشریحات. اب تشریح کو کرنا کیسے ہوتا ہے وہ میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا یہ جو سوال ہے کہ سر تشریح کتنی لائن کی جائے اور تشریح شروع کیسے کی جاتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ حدیث کے الفاظ پہ غور کیا کریں. حدیث میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے آپ اس کا ترجمہ کریں. ترجمے میں جو مین چیز بیان کی جا رہی ہے اس کے بارے میں سرچ کریں، اس کے بارے میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں. کتاب سے پڑھیں، نیٹ سے پڑھیں، مختلف کتاب سے، لائبریری سے، اسی ٹاپک کے اوپر جو وہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں آپ اس کے بارے میں پڑھیں. سب سے پہلی بات، جو حدیث میں جو مین چیز جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے آپ اس پہ فوکس کریں. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے علم، تو سب سے پہلے آپ علم کو حدیث سے مبارکہ سے دیکھیں، قرآن مبارکہ سے دیکھیں کہ قرآن مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے علم کو حاصل کرنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے، جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا. قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو علم لوگ حاصل کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا. احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیسے علم دیا کرتے تھے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، اس کے بعد جا کے آپ تشریحات کو لکھنا شروع کریں. اب سب سے پہلے دیکھیں، ہم یہاں پہ دونوں چیزوں کو دیکھیں گے، احادیث میں بھی اور جو قرآن مجید ہے اس کے مطابق علم کو حاصل کرنے کے لیے، علم کو حاصل کرنا کیوں ضروری ہے وہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں.
مسلمانوں کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ قرآن نے دین کے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ، تاریخ، غذا اور غذائیت، سائنسی علوم پر غور و فکر کی بھی دعوت دی ہے۔ رزق حلال بھی اسلام کا تقاضا ہے، اس لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہوتا ہے اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مقصد تقوی اور رضا الہی کا حصول ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جو کہ علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ حصول علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا ہے اسے آگے پھیلایا جائے، دیے سے دیے کو جلایا جائے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو، اس کی تبلیغ کیا کرو۔ اب دیکھیں یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرما دیا ہے کہ آپ اگر مجھ سے کوئی کلام سنیں، کوئی بات سنیں تو اسے اپنے پاس محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اب پہلی آیت مبارکہ میں یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے اہل علم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ کی کائنات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں علم ہوگا وہی اس سے ڈریں گے۔ جاہل کو کیا پتا کہ کائنات میں کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں، جاہل کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں، جاہل کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کے کن مسائل کو بیان کیا ہے، اور جاہل کو یہ کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کن کن مسائل سے انسان کو دوچار کیا ہے اور ان کا حل کس چیز میں پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، وہ کیا پتا۔ جبکہ جو علم والے لوگ ہوتے ہیں جب تک وہ اس میں علم کو حاصل نہیں کریں گے، اس کی جستجو نہیں رکھیں گے، علم کی طلب کو نہیں لے کر آئیں گے، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے بارے میں، کائنات کے بارے میں علم کو حاصل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ کلاس تھوڑی سی بڑی نہ ہو جائے اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کلاس کو مزید مختصر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، پس جو بھی مجھ سے کوئی کلام سنے تو جو حاضر ہے وہ دوسروں تک میرا یہ پیغام پہنچا دے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اور پھر حصول علم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کو حاصل کرنا ہے ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، ذرا میرے ذہن میں نہیں آ رہے اس وقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کو حاصل کر اطلب العلم، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم کو حاصل کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے۔ اب یہاں پہ عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے، انسان چاہے بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، کسی بھی عمر میں انسان ہے تو وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی کبات نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان بچپن میں علم حاصل نہیں کر سکا تو وہ بڑی عمر میں علم کو حاصل کر لے، اس میں کسی قسم کی کوئی کبات نہیں ہے۔ جس کام کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع نہیں کیا یا اس کو کرنے سے کبات نہیں فرمائی تو آپ کیوں شرمندہ ہوتے ہیں؟ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ میں بڑا ہو گیا ہوں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے دیکھنے والے کہ میں اس عمر میں جو علم حاصل کرنے کے لیے آ گیا ہوں؟ آپ صحابہ کرام کے بعد کے جو فقہا ہیں اگر آپ ان کے بارے میں دیکھیں تو وہ ایک ایک حدیث یا ایک ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے دور دراز تک کا سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 12 سال تک سورۃ البقرہ کو یاد کیا، اس کو پڑھا اور اس کو حاصل کیا، صرف 12 سال ایک سورت کو لگا دیا۔ تو کیا اس میں کوئی بات آ رہی ہے کہ 12 سال ایک چیز کو لگا دیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح مختلف صحابہ کرام، مختلف اقوال فقہا کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک شہر سے لے کر دوسرے شہر تک ہزاروں میل پیدل سفر طے کرتے تھے اور علم کو حاصل کر کے فوراً واپس چلے آتے تھے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ ہم نے وہ بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی وہ آپ کے پاس ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ آپ کے پاس ہے تو میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ بات سکھا دیں۔ تو اس لیے عمر کی کوئی قید نہیں، آپ کبھی بھی جو ہے وہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ کو تشریح تھوڑی سی بڑی لگے تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں، کم از کم 2 احادیث مبارکہ اس کا ترجمہ اور کم از کم 2 آیات مبارکہ اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے؟ 2 احادیث مبارکہ اور 2 قرآن پاک کی آیات، ان دونوں کا ترجمہ 4 ہو جائیں گے۔ آپ یہ لکھ دیں۔ اس کے علاوہ 2-4 باتیں کوئی اگر آپ کو واقعہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ کیسے لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے،
وہ اگر آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے یا آپ اپنے استاد سے پوچھ سکتے ہیں، اگر وہ آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ ترجمہ کریں، اس کے بعد قرآن سے بتائیں، حدیث سے بتائیں اور بات کو ختم کر دیں، آپ کے نمبر نہیں کٹنے والے۔ علم کا مفہوم کیا ہے جی؟ علم اس کے علاوہ جب موضوعاتی مطالعہ چاہتا ہے آپ اس میں دیکھیں گے ایک چیپٹر دیا ہوا ہے علم کا جو سمجھ لیں کہ علم کی اہمیت اور فضیلت، آپ اس کو بھی اس میں جو ہے وہ شمار کر سکتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کے بارے میں کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جیسا کہ ہم نے حدیث مبارکہ کو پڑھا تھا، یہی ہماری حدیث مبارکہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طلب علم میں ہرگز کوتاہی نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے علم نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ بچوں آپ دیکھیں یہاں پر قرآن مجید مبارکہ میں بھی آتا ہے، یہ پہلے آیت مبارکہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، دوسری آیت مبارکہ یہاں پہ یہ لکھی ہوئی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لیں اور جنہیں علم دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں علم کی وجہ سے لوگوں کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ علم کی بدولت ہی، علم کی وجہ سے ہی لوگوں کے درجات کو کمال دے دیتا ہے۔ علم کی مجلسیں، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تشریف فرمایا، وہاں پر دیکھا کہ دو مجلسیں ہو رہی تھیں، ایک میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا تھا، لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے، اور دوسرے مجلس میں لوگ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز سیکھ رہے تھے، علم کو حاصل کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف فرمائی، پھر آپ جو ہے وہ علم کی مجلس میں شریک ہو گئے اور فرمایا یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے، اس لیے کہ پہلی مجلس میں لوگ اللہ تعالیٰ سے ذکر کر رہے ہیں، اسے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسے بخش ان کو عطا کر دیں، ان کو دے دیں، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو ان کو نہ ہی بھی عطا کر سکتے، لیکن جو دوسری مجلس ہے وہ اس لیے بہتر ہے کہ چونکہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے یہ علم والی جو مجلس ہے یہ بہتر ہے، اور انہی مجلس کو آپ جنت کی پھلواریاں بھی کہتے ہیں۔ ایک سوال بن کے آ جاتا ہے کہ جنت کی پھلواریاں سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب یہاں سے آپ نے لکھنا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کہ دو مجلسیں ہو رہی تھیں، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ علم کی مجلس ہے جنت کی پھلواریاں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا جنت کی پھلواریاں کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی مجلسیں۔ علم دنیا میں ترقی اور کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے، کوئی شک نہیں کہ دنیا میں ترقی اور کامیابی کا ذریعہ علم ہی ہوتا ہے۔ آج کی کلاس ہماری یہیں تک تھی بچوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس کلاس میں علم کی فضیلت کے بارے میں اچھے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، علم کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد ہوا ہے، علم کے بارے میں حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کیا ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چل گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ اپنے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں۔ مزید یوں سمجھ لیں کہ ہم نے دو کلاسیں لی ہیں، ایک میں ہم نے حدیث نمبر 1 کو پڑھا تھا، دوسری کلاس میں ہم نے حدیث نمبر 2 کو پڑھا تھا، تو یہ دو کلاسیں ہیں، اور آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے دوسری حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور اس کی تشریحات کو اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے اور اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دونوں حدیث مبارکہ کو اپنے نوٹ بک پہ لکھنا ہے اور اس کی تشریحات کو بھی لکھنا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ آپ کے جو شارٹ کویشچن بن کے آئیں گے وہ بھی اسی میں سے آ جاتے ہیں، اور آپ کو بورڈ میں یاد کرنے کے لیے بھی آسانی رہتی ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا لکھا ہوا موجود ہوتا ہے، تو آپ اس کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ہماری کلاس یہیں تک تھی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مزید اگر سمجھ نہیں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔